اصل میں یہ سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو یہ انعام بخشا، یہ اعزاز بخشا۔ پہلے نبی، پہلے رسول، پہلے پیغمبر آتے تھے۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو جو مرتبہ، جو شان، جو مقام اللہ کی طرف سے ملتا تھا، وہ اس نبی کی عمر گزرنے کے بعد جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتے تھے تب ان کو یہ مقام ملتا تھا، اور جو شریعت، جو امت اس نبی کو دینی ہوتی تھی، وہ 40 سال کو جب پہنچتے تو تب دینی ہوتی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام ملنی نبوت ان کو بھی 40 سال کی عمر میں تھی۔ اللہ نے تاج نبوت ان کو بھی 40 سال کی عمر میں پہنایا تھا۔ اللہ نے جو مرتبہ، جو شان جس کی خاطر دنیا کو وجود میں لایا گیا تھا، زمین آسمان کے وجود کو قائم کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو باقی نبیوں سے، باقی رسولوں سے، باقی پیغمبروں سے کم و پیش 1,24,000 روئے زمین پر نبی تشریف لائے ہیں، نبی اور رسول اور پیغمبر تشریف لائے ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول، ہر پیغمبر کو جو شان، جو مقام، جو مرتبہ ملا ہے، وہ مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملا ہے۔ جو شان ملی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ آدم کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، نوح کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، موسیٰ کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، شیش کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، دانیال کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، زکریا کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، باقی نبی، رسول اور پیغمبر، حضرت عیسیٰ کی نبوت صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا، حضرت موسیٰ کی نبوت صدقہ محمد رسول اللہ کا، حضرت یوسف کا حسن صدقہ محمد رسول اللہ کا، حضرت یعقوب کا حسن صدقہ محمد رسول اللہ کا۔ جتنے بھی 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جو شان، جو مقام، جو مرتبہ عطا کیا ہے، جو عزت عطا کی ہے، جو شرافت عطا کی ہے، جو دیانت عطا کی ہے، یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے دو باتیں کروں گا۔ پہلی بات، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی اور رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، ان کا جو نسب نامہ ہوتا ہے وہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ ان کو جو کنبہ، جو قبیلہ، جو گھرانہ عطا کیا جاتا ہے، وہ دنیا کے عام گھرانوں سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کئی بار علماء کرام سے یہ سنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنی والدہ کے پیٹ کے اندر آئے تھے، والدہ کہتی ہے میں زمین پہ قدم رکھتی ہوں، مجھے پتھر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے میرے پاؤں کے نیچے
پھولوں کو بچھا دیا گیا ہو. جب میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں. جب میں چلتی ہوں تو درختوں کے پتے مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں. جب میں چلتی ہوں تو پتھر مجھے سلام کہتے ہیں. جب میں ندی اور کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں تو پانی بہر خود چل کے آتا ہے, مٹکے کے اندر خود چل کے آتا ہے. جب میں تھوک پھینکتی ہوں میرے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے, جو تھوک نکلتی ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے. میرے جسم سے جو پسینہ پھوٹتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے. اللہ نے یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جو عطا کی ہے, جیسے باقی نبی جیسے رسول اور پیغمبر آئے ہیں, آپ نے یہ بات سن رکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان, یہ مقام, یہ مرتبہ اس لیے عطا کیا ہے. اللہ نے پہلے نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ میں ایک رسول, ایک پیغمبر بھیجوں گا, وہ باقی نبیوں سے بھی مختلف ہوگا, باقی رسولوں سے بھی مختلف ہوگا. باقی نبیوں کی طرح مجھے نبوت تو ملی ہے 40 سال کے اندر, لیکن اللہ نے اپنے پاک نبی کو نبوت دینے سے پہلے بھی, اللہ نے اپنے پاک نبی کو پیدا کرنے سے پہلے بھی, اللہ نے زمین آسمان کا وجود بنانے سے پہلے بھی, اللہ نے آسمان کو بلندی دینے سے پہلے بھی, اللہ نے آدم کو پیدا کرنے سے پہلے بھی, نوح کو پیدا کرنے سے پہلے بھی, دانیال کو پیدا کرنے سے پہلے بھی, جتنی بھی اللہ نے مخلوقات کو بنایا ہے, ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے عالم ارواح کے اندر ایک عہد لیا تھا. پوچھا تھا لوگوں سے, لوگو الست بربکم, تمہارا رب کون ہے؟ لوگوں نے جواب میں کہا ہمارا رب تم اللہ, اے میرے رب تم آپ اللہ ہو. اس کے بعد جب اللہ نے یہ عہد لے لیا, عہد لینے کے بعد اللہ نے کہا میں ایک رسول, ایک نبی, ایک پیغمبر بھیجوں گا. اس نبی, اس رسول, اس پیغمبر کا نام محمد رسول اللہ ہوگا. وہ آئے گا آخر میں, لیکن جو اس کو شان ملے گی وہ آدم سے بھی بڑھ کے ہوگی, نوح سے بھی بڑھ کے ہوگی, عیسیٰ سے بھی بڑھ کے ہوگی, شیش سے بھی بڑھ کے ہوگی, دانیال سے بھی بڑھ کے ہوگی. جتنے بھی تم پیغمبر اس جہاں پہ بیٹھے ہو, اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ گیا تو تمہاری نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا, اس نبی کی نبوت کا دروازہ چلے گا. اللہ نے وہاں پر سب سے پہلے ختم نبوت کا مسئلہ اپنے نبیوں کو سمجھایا ہے. میرے نبیوں, میں جس رسول کو بھیجوں گا جب وہ آ جائے گا اس کے بعد کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. میں نے پہلے عرض کیا ہے اللہ نے جتنے رسول اور نبی پیغمبر بھیجے ہیں ان کا نسب نامہ پاک رکھا ہے, لیکن ان کے نسب کو محفوظ نہیں رکھا گیا ہے. وید ہمارے نبی ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نسب نامے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور حضرت آدم تک محفوظ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو شان, جو مقام بخشی ہے وہ دنیا کے اندر کسی کو نہیں ملی ہے. نسب کس طریقے سے محفوظ ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے ہم نسب کی بات کرتے ہیں, حضور کی ایک ایک ادا ابھی تک موجود ہے, صرف کتابوں کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے کہ کتاب کے اندر لکھ دیا جائے اور پڑھی رہے, اس کو اٹھا کر پڑھ لیا جائے, اس طرح موجود نہیں ہے. بلکہ آپ نے جو طریقہ اپنی زندگی کے اندر استعمال کیا ہے, جس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نہ کوئی امتی حضور کی کسی ایک نہ ایک ادا کو ضرور زندہ کرتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. 7 ستمبر 1974 کو آپ کی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ختم نبوت کا معاملہ پیش ہوا تھا. قادیان کا ایک لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی جو آنکھ سے کانا تھا, مسکی ماں کا نام گھسیٹی تھا, اور دنیا جہان کا غلیظ ترین
ہم اس کو انسان بھی نہیں کہتے بلکہ وہ نطفہ حرام تھا. اس نے دعوی نبوت کیا. میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے اور میں نے یہ بھی عرض کیا ہے اللہ نے جتنے نبی رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں ان نبی اور رسول اور پیغمبر کو ان کے نسب کو ان کے لڑی کو محفوظ رکھا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی ہے اللہ نے ان کی ہر چیز کو محفوظ رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شان بخشی ہے، آپ اگر مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اپنے والد کا نام، اپنے دادا کا نام، اپنے پردادے کا نام بتا سکتا ہوں، اس سے آگے مجھے کسی اور کا پتہ نہیں ہے. آپ سے پوچھا جائے آپ بھی یہی بتاؤ گے، اس سے آگے آپ کو نہیں پتہ ہوگا. لیکن میں قربان جاؤں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عزت کے اوپر، اللہ نے اپنے پاک نبی کی ایک ایک لڑی کو محفوظ رکھا ہے. آپ کا نام محمد رسول اللہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، ان کے والد کا نام عبد مناف ہے، ان کے والد کا نام ہشام ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فار بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نزار بن اسماعیل اور بن ابراہیم تک، اور اس سے آگے بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کے نبی کا نام محفوظ رکھا ہے. اور قادیانی، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے آپ کو فرق سمجھ آئے، سمجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. سوال کرنے والے نے سوال کیا وہ کیسے رسول ہیں؟ آگے اللہ نے جواب دیا وخاتم النبیین، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال اٹھیں گے، وہ دعوی نبوت کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن وہ جھوٹے اور کاذب ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے. پہلا لعنتی مسیلمہ کذاب جس نے دعوی نبوت کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ مسیلمہ کذاب کو جا کر قتل کر دیا جائے، یہ گستاخ رسول ہے، اس نے میرے پاک نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. اور اس کے بعد چلتے چلتے 14ویں صدی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نامی شخص، اس نے دعوی نبوت کیا. علماء دیوبند، علماء بریلوی، علماء اہل حدیث، جتنے بھی مکاتب بے فطر کے لوگ تھے، سب مسلمانوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا، متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی، متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا. فتویٰ تو پہلے بھی موجود تھا، اس کی تجدید کی گئی، تجدید عہد کیا گیا اور امت کو بتایا گیا. چونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے پاک نبی کو خاتم المرسلین کہا ہے، خاتم الانبیاء کہا ہے، خاتم النبیین کہا ہے. اللہ نے اپنے پاک نبی کی ختم نبوت کی مہر لگا چھوڑی ہے، اور قیامت تک کے لیے
نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ علماء کرام، مفتیان کرام نے، محدثین کرام نے اس پر متفقہ فیصلہ دیا، چونکہ آپ آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی رسول، نہ پیغمبر، نہ نبی آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ اس امت کے بعد کوئی دوسری امت آئے گی۔ یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ امت بھی آخری امت ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس اصول کے تحت، اس ضابطے کے تحت اللہ نے جب یہ ضابطہ بنا دیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں، علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا قادیانی ملعون جو دعویٰ کرتا ہے، خود کو نبی کہتا ہے، یہ جھوٹا، دجال، کاذب، بے ایمان اور جہنمی ہے۔ معاملہ چلا پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں علماء کرام نے وقت کے وزیر اعظم کے سامنے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ پوری پارلیمنٹ کو اس بات پر متفق کیا گیا کہ قادیانیت ایک فتنہ ہے جو اسلام کے خلاف بنایا گیا ہے، جو انگریز کی پیداوار ہے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ مرزوں کی طرف سے بھی ان کا آدمی پیش ہوا، ہمارے علماء کرام کا وفد بھی اسمبلی کے اندر پیش ہوا۔ ہمارے علماء کرام نے سر فہرست بطل حریت حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی کے اندر پیش ہوئے۔ ان کے بعد علامہ شاہ احمد نورانی یہ بھی اسمبلی کے اندر گئے۔ بڑے بڑے علماء کرام نے دلائل پیش کیے اور دعوے کے ساتھ کہا کہ قادیانی خارج از اسلام ہے، قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، قادیانیت یہ فتنہ ہے، اس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 7 ستمبر 1974 کو آپ کے پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ متفقہ طور پر قرارداد منظور کی اور پاکستان کے وزیر اعظم نے اس قرارداد کے اوپر اپنے دستخط کیے اور قیامت تک کے لیے یہ لکھ دیا کہ قادیانیت کا اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نبوت، ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے جب یہ فیصلہ لکھ دیا، اس آئین کے اندر لکھ دیا گیا ہے قادیانی نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، قادیانی نہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، قادیانی عام مسلمانوں کے ساتھ لین دین نہیں رکھ سکتے ہیں، قادیانی عام مسلمانوں کی طرح اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں، قادیانی عام مسلمانوں کی طرح اپنی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ قادیانیت کو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، پاکستان کی پارلیمنٹ کے آئین کے مطابق خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس دور کے اندر ان قادیانیوں کو دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوبارہ منظر عام پہ لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پاکستان کے ایک ایک آئین کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کے آئین کی ایک ایک شق کو تسلیم کرتے ہیں، اور ختم نبوت کا معاملہ یہ حساس ترین معاملہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، یہ میرے اور آپ کے ایمانی غیرت اور اہمیت کا معاملہ ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی آنچ برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے اللہ کا قرآن حضور کو خاتم المرسلین کہتا ہے، احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے میں خاتم المرسلین ہوں۔
हूँ उलमाए किराम, सहाबे किराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन किराम, मुफ्तियान उज़ाम, बड़े बड़े मुफस्सिरीन हजरात, जितने भी उम्मत क़यामत तक आएगी, सबका ये मुत्तफ़िक का फ़ैसला है, हुजूर के बाद कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगम्बर नहीं आएगा, क्योंकि आपने फरमाया है लौ कान बादी नबीजुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता वो उमर होता। आपने फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन मैं अल्लाह का रसूल हूँ, व ख़ातमन नबीयीन, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, हम सब इस बात को अपने दिल के अंदर बिठा लें, हम सब का ये ईमान है और मेरा ये ईमान है। एक आदमी कलमा पढ़ता है, जिसने कलमा पढ़ा है वो नमाज पढ़े ना पढ़े, रोज़ा रखता है या नहीं रखता है, हज करता है या नहीं करता है, अदना सा अदना मुसलमान भी उसके दिल के अंदर अपने पाक नबी की मोहब्बत मौजूद है, वो अपने पाक नबी की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुआ के जो कुछ कहा सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए।